کوئٹہ کے علاقے بلیلی میں خودکش حملے میں 3 افراد ہلاک، 25 زخمی۔ چین میں کووڈ پالیسی کی وجہ سے ملک کے بڑے شہروں میں مظاہرے جاری، اور جانیے گا کہ فورینسک ٹیسٹنگ سے ملزم کیسے پکڑا جاتا ہے۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔ عبید ملک سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے نواحی علاقے بلیلی میں پولیو ٹیم کی حفاظت پر معمور پولیس گاڑی پر خودکش حملے کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار سمیت کم از کم 2 افراد ہلاک اور 20 پولیس اہلکاروں سمیت 24 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں BBC کے کوئٹہ سے نامہ نگار محمد قاسم۔ بم دھماکے کا واقعہ کوئٹہ شہر کے شمال میں بلیلی کے علاقے میں پیش آیا۔ DIG کوئٹہ پولیس اظفر میسر نے بتایا کہ اس علاقے میں پولیس کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا جس میں سوار اہلکار پولیو مہم کے سلسلے میں ڈیوٹی دینے کے لیے کچلا کی جانب جا رہے تھے۔ دھماکے میں ایک پولیس اہلکار سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک خاتون اور اس کا بچہ بھی شامل ہیں۔ دھماکے میں 19 پولیس اہلکاروں سمیت 24 افراد زخمی ہو گئے۔ DIG پولیس نے بتایا کہ دھماکہ خودکش تھا جس کے لیے 20 سے 25 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بلوچستان میں پولیو ٹیم کی حفاظت پر معمور پولیس کی گاڑی پر دھماکے کی شدید مذمت کی ہے اور واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے جنرل عاصم منیر کو چیف آف دی آرمی اسٹاف کا عہدہ، جبکہ جنرل ساحر شمشاد کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ مزید تفصیل رباب بطول سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹر پر جاری بیان میں دونوں اعلیٰ فوجی افسران کو نئے عہدوں کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ نئی فوجی قیادت ملت و ریاست کے مابین گزشتہ 8 ماہ میں جنم لینے والے اعتماد کے فقدان کے خاتمے کی سبیل کرے گی۔ قوت ریاست عوام ہی سے کشید کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ عمران خان نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ایک کال کی تصویر بھی شیئر کی جس میں کہا گیا تھا کہ آپ مت بھولیں کہ مسلح افواج قوم کے تابع ہیں اور آپ قومی پالیسی ترتیب نہیں دیتے۔ یہ کام ہم شہریوں کا ہے اور یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کے سپرد ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے دوران ہم سے ہمارے اتحادی کہا کرتے تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہے، لیکن ہمیں تو دوسری طرف جانے کے لیے کالز آ رہی ہیں۔ مزید تفصیل زین خان سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے کہا کہ جنرل باجوہ جو ورثے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ یہ انتشار ہے جو ہم نے گزشتہ 8 ماہ میں دیکھا ہے اور انہیں خود بھی اس بات کا ادراک تھا۔ اسد عمر نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ فوج نے ابھی تک ایسا کیا کیا ہے جس سے آپ کو وہ غیر سیاسی نظر آ رہے ہیں۔ کبھی DGISPR اور DGISI پریس کانفرنس کرتے ہیں یا آرمی چیف GHQ میں ہونے والی تقریب میں ایک ہی پارٹی اور اس کے لیڈر پر تنقید کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ حکومت بنانے میں فوج کی طرف سے مدد کی گئی لیکن گورننس میں فوج نے بھرپور کردار ادا کیا۔ اسمبلی میں ووٹ پورا کروانے کے لیے فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ کیا ہمارے دور میں مداخلت تھی؟ جی بالکل تھی، میں نے دیکھی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ چین کی صفر کووڈ پالیسی سے تنگ آ کر ملک میں حالیہ دنوں میں مظاہروں کا ایک غیر معمولی سلسلہ شروع ہوا ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں ہمیرا کمل سے۔ مظاہروں اور بے اطمینانی کی لہر ایک ایسے ملک میں بہت ہی غیر معمولی ہے جہاں سینسرشپ اور پولیس کے جبر سے اختلافات کی علامتیں کم ہی دکھائی دیتی ہیں۔ گزشتہ ہفتے یینگزو شہر میں دنیا کی سب سے بڑی آئی فون فیکٹری میں پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سوشل میڈیا پر براہ راست نشر ہونے والی تصاویر میں دکھایا گیا کہ کس طرح حفاظتی لباس میں ملبوس پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں نے مظاہروں کو پرتشدد طریقے سے دبایا تھا۔ فی الوقت چینی حکومت سوشل میڈیا پر عوام کی جانب سے حکومتی پالیسیوں پر عدم اطمینان کی لہر کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، لیکن حکومت کی جانب سے مظاہروں پر رد عمل جابرانہ ہے۔ شنگھائی میں ہونے والے مظاہروں کے نتیجے میں درجنوں افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کرائم سین سے ثبوت اکٹھے کرنے ہوں، پولی گرافک ٹیسٹنگ ہو، DNA یا فنگر پرنٹس، پنجاب کی فورینسک لیب میں ملزم تک پہنچنے کے لیے یہ سب کیا جاتا ہے۔ پنجاب فورینسک لیب کے سربراہ ڈاکٹر طاہر اشرف نے BBC کو بتایا۔ کورٹس کو پتا چل گیا ہے کہ یہ فزیکل ایویڈنس کیا ہوتی ہے، فورینسک کیا ہے۔ دے آلویز ڈیمانڈ ایکچولی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ۔ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی جو ہے یہ ایک سپورٹ سروس ہے فار دا پولیس۔ صرف پولیس کی کال پہ جائیں گے، عام شہری جو ہے وہ ہمیں نہیں بلا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ جو ہمارا ٹائم لگتا ہے 1.5 گھنٹے تک ہم کرائم سین پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ڈیٹا بیس انکریز کر دیا جائے تو thousands of cases can be solved اور جو انویسٹیگیشن ہے it will aid in the investigation with a very very positive way۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
السلام علیکم سامعین، اس نیوز بلیٹن کو سننے کے لیے شکریہ۔ اس طرح کی آتھینٹک نیوز سننے کے لیے آپ ہمارے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اوپر دیے گئے آئی بٹن پر چینل کا نیم پہ کلک کر کے ریڈائریکٹ ہو سکتے ہیں، یا پھر ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ اس چینل پر ریڈائریکٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور آتھینٹک نیوز سنیے۔ شکریہ۔ بی بی سی گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب 8 بجے سے صبح 1 بجے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر FM ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں۔ 2.5 منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹیکنالوجی اور سپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں شامل ہیں۔ گلوبل نیوز بیٹ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ رومانیہ میں نیٹو رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کا ایک اہم اجلاس جاری ہے، جس میں تمام رہنما یوکرین پر روس کی چڑھائی اور یوکرین میں پاور پلانٹس کو نشانہ بنانے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل کا شان اکمل سے۔ آج رومانیہ میں نیٹو کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے جاری اہم اجلاس کا دوسرا دن ہے۔ اس اجلاس میں مغربی بلقان کے ممالک نے خطے میں روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کے بعد سے موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یورپی رہنماؤں نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ پورے خطے کے لیے سیکیورٹی رسک بن گیا ہے۔ دوسری جانب ایسٹونیا کے وزیر خارجہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کو ہمسایہ ممالک پر اپنے نظریات مسلط کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی اجلاس کے دوسرے دن شرکاء کی جانب سے روس کی خطے میں تقسیم کی سیاست پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ افغانستان سے موصول ہونے والی خبر میں بتایا جا رہا ہے کہ صوبے سماگان کے ایک مدرسے میں دھماکہ ہوا ہے۔ مقامی ہسپتال کے ایک ڈاکٹر کے مطابق اب تک ان کے ہسپتال میں 25 افراد کو زخمی حالت میں لایا گیا، جن میں سے 17 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ انتظامیہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں اکثریت مدرسے کے بچوں کی ہے، تاہم ابھی تک کسی نے بھی اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ انڈیا کی ریاست مہاراشٹر کا علاقہ میرج روایتی طور پر اپنے نمبر کلاسیکل گلوکاروں کے لیے جانا جاتا ہے، اور اس کی ایک اور پہچان یہاں بننے والے موسیقی کے آلات بنے۔ مورخ مان سنگھ کہتے ہیں، فرید صاحب نے میرج میں پہلا تامپورا بنایا اور کچھ ہی عرصے میں ان کا چرچا برطانیہ تک جا پہنچا۔ میرے پاس برٹش افسروں کے راجہ صاحب کو لکھے گئے خطوط موجود ہیں۔ افسروں نے پیغام بھیجا کہ لندن میں آرٹ ایگزیبیشن منعقد کی جا رہی ہے اور نمائش کے لیے میرج کے تامپورے اور ستار بھجوانے کی گزارش ہے۔ اس کے جواب میں راجہ صاحب نے لکھا کہ میرج میں فرید صاحب بہترین ستار بناتے ہیں۔ اس طرح 1862 میں یہ تامپورا اور ستار لندن پہنچ گئے۔ اور اب سپورٹس راؤنڈ اپ۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالرشید شکور۔ پاکستان کے دورے پر آئی ہوئی انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے 8 کرکٹرز وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان کھلاڑیوں میں ٹیم کے کپتان بین اسٹوکس بھی شامل ہیں۔ یہ صورتحال پہلا ٹیسٹ شروع ہونے سے صرف 1 روز پہلے سامنے آئی ہے۔ 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ کل سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ وائرس کی نوعیت معلوم نہیں ہو سکی ہے، لیکن بتایا گیا ہے کہ یہ علامات کووڈ کی نہیں ہیں۔ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم مراکش سے تعلق رکھنے والے شیف عمر مزیان کو بھی اپنے ساتھ اس دورے پر لائی ہے، جو ٹیم کے کھانے پینے کے معاملات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ انگلینڈ کی ٹیم کی آج آپشنل پریکٹس تھی، جس میں ہیری بروک، جو روٹ، کیٹن جیننگز، اولی پوپ اور زیک کرالی نے حصہ لیا۔ سیریز کی ٹرافی کی تقریب رونمائی بھی ملتوی کر دی گئی۔ اب یہ تقریب میچ شروع ہونے سے پہلے ہوگی۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں آج بھی 4 میچز کھیلے جائیں گے۔ ورلڈ چیمپئن فرانس کا مقابلہ تیونس سے ہوگا۔ آسٹریلیا کا میچ ڈنمارک سے ہے۔ سعودی عرب کی ٹیم میکسیکو کا سامنا کرے گی، جبکہ ارجنٹائن اور پولینڈ کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ گزشتہ رات کھیلے گئے میچوں میں انگلینڈ نے ویلز کو 3 گول سے ہرا کر ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنا لی، جہاں اس کا مقابلہ سینیگال سے ہوگا، جس نے ایکواڈور کو 2-1 سے شکست دی۔ ناک آؤٹ مرحلے میں ہالینڈ کی ٹیم امریکہ کے مقابل ہوگی۔ ہالینڈ نے قطر کو 2 گول سے ہرایا، جبکہ امریکہ نے ایران کے خلاف میچ 1 گول سے جیتا۔ آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پرتھ ٹیسٹ کے پہلے دن 293 رنز بنائے تھے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ مارنس لبوشین نے اپنی 8ویں سینچری سکور کی، وہ 154 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ تھے۔ عثمان خواجہ اور اسٹیو اسمتھ نے نصف سینچریاں بنائیں۔ نیوزی لینڈ اور بھارت کے درمیان کرائسٹ چرچ میں کھیلا گیا تیسرا ون ڈے انٹرنیشنل بارش کی وجہ سے مکمل نہ ہو پایا۔ بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 219 رنز بنائے تھے۔ نیوزی لینڈ نے 1 وکٹ پر 104 رنز اسکور کیے تھے کہ بارش کی وجہ سے کھیل روک دیا گیا۔ اور اب موسم اسرار الحق سے۔
महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम पंजाब के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान है। महकमे के मुताबिक आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू -7, ज़ियारत -5, गोपस और कल्लात -4, जबकि गिलगित और अस्तौर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।